آیت نمبر ہے 151، کما ارسلنا فیکم، سورۃ البقرہ ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جیسے ہم نے اپنے رسول کو تم میں بھیجا، وہ تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرتا ہے، ویعلمکم ما لم، ویعلمکم الکتاب، اور تمہیں کتاب سکھاتا ہے، والحکمت، اور حکمت یعنی دانائی، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں وہ سب کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ وہی دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، وہ پوری کی پوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں قبول ہوئی، اور آپ تمام وہ اعمال ادا فرما رہے تھے جن کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دامن پھیلا کے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت جھولی پھیلا کے اللہ سے مانگا تھا، اللہ ایسا رسول بھیج، انہی میں سے بھیجنا آخری رسول جو ان پہ آیتیں پڑھتا ہو، ان کا تزکیہ کرتا ہو، ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہو، اور ان کو حکمت سکھاتا ہو۔ ہم اس کی تفصیل پہلے بڑی اچھی طرح سے پڑھ چکے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کرنے سے مراد قرآن کی آیتیں پڑھنا ہے، اور تزکیہ کرنے سے مراد ان کو گناہوں سے، شرک سے، بدعات سے، اور بت پرستی جیسے اعتقادات سے، توہم پرستیوں سے، ان چیزوں سے پاک کرنا ہے، گناہوں سے پاک کرنا ہے، ظلم سے پاک کرنا ہے، ان ساری چیزوں سے پاک کرتا ہے وہ تم کو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں کتاب سکھاتا ہے۔ یہاں سے ہمیں ایک اور چیز بھی ملتی ہے، وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس فرمانے کے لیے بھی مبعوث کیے گئے، اور آپ نے تزکیہ فرمایا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابیات کا، اور ایسا تزکیہ ہوا کہ پھر انہوں نے شرک و بدعات، ظلم، خرافات اور توہمات، ہر چیز سے اپنے دامن کو بچایا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور سنتوں کی اتباع میں زندگی بسر کی۔ اور یہاں پہ یہ مثال دی جاتی ہے، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ صرف 5 تن پاک ہیں، باقیوں کے بارے میں شک کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تو اپنے نبی کو مبعوث ہی اس لیے فرمایا کہ وہ پاک کر دے تمہیں، تم سب کو پاک کر دے، یعنی صحابہ اکرام جو اس دور میں موجود تھے ان سب کا تزکیہ ہوا، وہ سب تن پاک ہیں، صرف 5 تن پاک نہیں، سب تن پاک ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک فرمائے ہیں۔ کلمہ طیبہ کا ہم مفہوم بھی یہی ذکر کرتے ہیں نا بچپن میں، اول کلمہ طیب، طیب یعنی پاک، یعنی پاک ہو جاتے انسان۔ اس کلمے کو پڑھنے کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ کہنے کے ساتھ ہر طرح کے شرک سے پاک ہو جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے ساتھ، کہنے کے ساتھ، دل کے اقرار کے ساتھ، زبان کے اقرار کے ساتھ، وہ ہر طرح کی بدعات، خرافات سے پاک ہو کر سنت اور اتباع رسول کی زندگی بسر کرنے لگتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ مشرک اگرچہ 7 سمندروں میں بھی نہا لے تب بھی پاک نہیں ہوتا جب تک کہ ایمان قبول نہ کرے، اسلام نہ لے آئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ صرف آپ نے ساری زندگی میں 5 تن پاک کیے، یہ یعنی نبی پاک کی تعلیمات پہ ایک طرح سے الزام بھی بنتا ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس کی مثال ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو، اپنی امی کو، اپنی بہن بیٹی یا کسی کو بھی گھر میں یہ کہہ کے جائے کہ یہ کپڑے رکھے ہوئے ہیں، شام تک ان کو پاک کر دیجئے گا، دھو دیجئے گا، اور اس کے لیے ساری چیزیں بہم پہنچا دے، سرف، صابن، مشین وغیرہ جو بھی یعنی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ سب دے کے بھی جائے، مہیا بھی کر دے، اور جب صبح سے وہ عورت، خاتون جو ہے کپڑے دھونے بیٹھی ہو اور شام ہو جائے، شام کو جب وہ شخص واپس لوٹے اور اس دیکھے کہ اس نے صرف 5 کپڑے دھوئے ہیں، تو کون کہے گا کہ اس نے ایمانداری سے کام کیا ہے؟ ظاہری سی بات ہے، یہی لگے گا کہ یہ کپڑے نہیں دھو رہی تھی، کچھ اور ہی کر رہی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23 سالہ نبوت کا دور عطا فرمایا، تو کیا میرے نبی نے صرف 5 تن پاک کی؟ جبکہ اللہ نے ان کی ذمہ لگائی تھی، ذمہ داری ان کو یہ سونپی تھی، وَيُزَكِّيكُمْ، کہ وہ تمہیں پاک کرے گا۔ صرف 5 لوگوں کو پاک کیا میرے نبی نے 23 سال کے عرصہ میں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ صحابہ اکرام تمام کے تمام پاک ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب، ہم سب کے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کا تزکیہ فرمایا بلکہ اپنی تمام امت کو تزکیہ کے اصول بتا دیے کہ انہیں گناہوں سے بچ کر اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے۔
تقوی اختیار کر کے پاکی کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ یہ پاکیزگی نگاہوں سے شروع ہوتی ہے اور انسان کے تمام اعمال پہ اثر کرتی ہے۔ اپنی نگاہوں کو پاک کریں، اپنی نیتوں کو پاک کریں، اپنے من کو پاک کریں، اپنے تن کو پاک کریں۔ یہ تزکیہ جو ہے یہ انسان کے نفس کو پاک کرنے کا سبب بنتا ہے، اور یہی تزکیہ نفس ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کے اصول دے کر گئے ہیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے قرآن کو پڑھا جائے، کتاب کی تعلیم لی جائے۔ ایک تلاوت ہے اور ایک تعلیم ہے، دونوں کا فرق ہم پہلے بھی ذکر کر چکے کہ تلاوت ہے قرآن کی آیتوں کو پڑھنا، اس پہ بھی اجر ہے، ثواب ہے، فضیلت و عظمت ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ کی آواز کو اتنے کان لگا کے نہیں سنتے جتنے تلاوت کرنے والے کی آواز کو کان لگا کر توجہ سے سنتے ہیں، یعنی ہم اپنے مفہوم میں یہ کہہ رہے ہیں اپنے الفاظ میں۔ اور دوسرا یہ کہ وہ گھر چمکتے ہیں جہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، آسمان والوں کے لیے ایسے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں۔ وہاں سکینت اترتی ہے جہاں قرآن پڑھا جائے، یعنی قرآن کی پڑھنے پہ بھی اجر ہے، ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملنے کی نوید ہے، اگرچہ آپ کو اس کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، صرف تلاوت پہ اجر ہے، صرف تلاوت پہ بھی اجر ہے۔ اور یعلمکم الکتاب، تمہیں کتاب بھی سکھائے، یعنی اس کے مسائل، اس کی شرح، اس کے تفسیر، اس کے احکام، اس کے تمام جزیات سے تمہیں واقفیت بھی کرائے، عمل کر کے دکھائے۔ یہ ہے یعلمکم الکتاب، کتاب کے احکامات تم کو سکھائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کما حق کو سکھلائے اور حکمت سکھائے۔ حکمت سے مراد یہاں پہ دانائی کی باتیں ہیں، اور وہ میرے نبی کی احادیث مبارکہ ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ تمہیں وہ سب کچھ بھی سکھائے مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے۔ صحابہ، یہ انسان جو ہے، مسلمان جو ہیں، ظاہر ہے اللہ کا تعارف انہیں نہیں تھا اس طرح سے جیسے میرے نبی نے کروایا، جنت کا، جہنم کا، فرشتوں کا، سابقہ انبیاء کا، ان کی قوموں کا، اور آنے والے واقعات یعنی قیامت کی نشانیاں، علامات، اور پھر میدان محشر اور جنت اور جہنم اور قبر اور ثواب و عذاب، یہ سارا کچھ۔ اور پھر اسی طرح ہم اعمال کو دیکھ لیں، نماز کس وقت پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، کتنی رکعت پڑھنی، کتنی سنت ہیں، کتنے اس میں نوافل ہیں، کتنے رکوع ہیں، کتنے سجدے ہیں، اس میں کیا کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا، کچھ بھی تو نہیں جانتے تھے۔ روزہ کیا ہے، کب رکھنا ہے، کب سے کب تک رکھنا ہے، اس میں کیا کام کرنے ہیں، کیا نہیں کرنے ہیں، حج کیا ہے، اس میں کیا پابندیاں ہیں، کس طرح ادا کرنا ہے، زکوٰۃ کس میں سے کتنی ادا کرنی ہے، کس پہ فرض ہوتی ہے، کس پہ حج واجب ٹھہرتا ہے، کس پہ قربانی فرض ہے، کس چیز کی قربانی دینی ہے، کیسے جانور کی ہونی چاہیے، یہ سارے اعمال، یہ سارے احکام، یہ سارے اخبار جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے، وہ سب آپ نے امت کو تعلیم فرمائے، سکھلائے۔ وہ سب ہم پہلے نہیں جانتے تھے، ہمیں کچھ علم نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سب کچھ سکھلایا اور بتلایا۔ آداب معاشرت بھی سکھائے، آداب سیاست بھی سکھائے، حکومت کے طرز بھی سکھائے، گھروں میں رہنا بسنا بھی سکھایا، اور پھر رشتہ داریوں کو نبھانا بھی سکھایا، ہمسایوں اور لوگوں کے حقوق بھی بتلائے۔ یہ سارا کچھ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا کے گئے، ہم پہلے یہ سب کچھ نہیں جانتے تھے۔ انسانیت اس سب سے اس طرح سے واقفیت نہیں رکھتی تھی جیسے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ جب خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں آپ کے الفاظ کا مفہوم یہ آپ نے فرمایا تھا، کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ اکرام تقریباً 1,24,000 کا مجمع کم و بیش تھا، انہوں نے بیک زبان ہو کر جواب دیا تھا، اللہ کے رسول آپ نے صرف پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ آپ نے تو، یعنی مفہوماً ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے تو ہجرت کر لی، لوگوں کے تانے باتیں پتھر سہ لیے، اپنا مبارک لہو تک اس دین کو ہم تک پہنچانے میں بہا دیا، قربان کر دیا، اپنے صحابہ کی قربانیاں دے دی، آپ نے اپنی صحابیات کو شہید کروایا، آپ نے تو ہر طرح کی قربانی دے کر اس دین کو نہ صرف پہنچایا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اس وقت میں اللہ نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا اللہ گواہ رہنا، اللہ اب بھی گواہ رہنا کہ میں نے کوئی کوتاہی نہیں برتی ہے، میں نے سستی نہیں برتی ہے، اللہ آپ گواہ رہنا کہ میں نے پہنچا دیا آپ کا پیغام، اور وہ رسالت جو آپ نے مجھ تک پہنچائی میں نے اس امت کو پہنچا دی، انسانیت تک پہنچا دی۔ تو پھر یہاں پہ ہمیں اس عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہے، جو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 تن ہی پاک کیے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمام کے تمام پاک ہیں، اپنے سب کا تزکیہ فرمایا، سب کو
جو بھی قرآن پاک کی تعلیمات اور حکمت تھیں، اور وہ سب کچھ سکھلایا اور امت تک پہنچایا، نہ صرف پہنچایا بلکہ پہنچانے کا حق ادا فرما دیا۔ رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وبارک وسلم۔